السلام علیکم دوستو، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے آپ کے فیورٹ پسندیدہ اور مشہور ڈرامے تم میرے کیا ہو کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے۔ یہ تو ہونا ہی تھا کہ عمیر اب اپنے اسی دوست رضوان کا گریبان پکڑ کر اس سے لڑ رہا ہے، جسے اس نے جنرل اسٹور خریدنے کے لیے 10 لاکھ روپے ادھار لے کر دیے تھے۔ 10 لاکھ روپے ہادیہ سے یہ کہہ کر لیے گئے تھے کہ نانو کو کینسر ہو گیا ہے اور ان کا علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور یہ بات تم شوکت رضا کو نہیں بتاؤ بلکہ زہیب سے خاموشی سے کوئی بہانہ بنا کر پیسے لے لو۔ ہادیہ بیچاری نانو کی محبت میں گرفتار تھی۔ نانو کی محبت میں وہ اپنی ممانی سمینہ اور ماموزاد عمیر کی شاطرانہ چال کو سمجھ نہ سکی۔ زہیب سے جھوٹ بول کر 10 لاکھ روپے لیے اور عمیر کو تھما دیے، اور اس کی ویڈیو بھی سارا نے بنا کر زہیب تک پہنچا دی۔ بعد میں زہیب کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ نانو کو تو کینسر کا مرض لاحق ہی نہیں ہے، تو پھر کون سا علاج اور کس علاج کے لیے پیسے ہادیہ نے لے کر عمیر کو دیے۔ اس کا شک حق بجانب تھا کہ ہادیہ نے اس کے ساتھ جھوٹ بھی بولا، اس کو گمراہ بھی کیا، اور نانو جس کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کا رشتہ ہے، ان کو کینسر کا مرض لاحق کر کے 10 لاکھ روپے لے کر عمیر کو دے دیے۔ تو کیا ہادیہ عمیر سے پیار کرتی ہے اور مجھے دھوکہ دے رہی ہے؟ اب یہ سب کچھ سوچنا زہیب کا اپنی جگہ صحیح تھا، لہذا اس کا غصہ اتنا زیادہ تھا کہ اس وقت اس کی کوئی بات اور سمجھ میں آئی نہیں، ہادیہ کی کوئی بات اس نے سنی نہیں، اور اس نے ہادیہ کو کھڑے کھڑے گھر سے نکال دیا تھا۔ ادھر عمیر نے 10 لاکھ روپے لیے تھے اپنی ماں کے ساتھ جا کر ہادیہ کو کنونس کر کے، اور پھر وہ 10 لاکھ روپے اس نے جب لے لیے تو وہ جا کے اس نے دیے اپنے دوست رضوان کو، تاکہ وہ اپنے بہنوئی سے چلتا ہوا جنرل سٹور جو 60 لاکھ روپے میں بک رہا ہے وہ اس کو دلا دے، اور یہ پھر روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپیہ کمائے اور بہت جلد امیر ہو جائے۔ یہ جو جلد یا راتوں رات امیر ہونے کا لالچ عمیر کے سر پر سوار ہے، اس نے پہلے بھی اس کو رسوا کیا اور اب مزید رسوا ہو رہا ہے۔ 10 لاکھ روپے اس نے رضوان کو دیے، اس کے دوست بھی اس جیسے جھوٹے اور 2 نمبر ہیں، اور انہوں نے وہ پیسے سارے کھا لیے۔ اب یہ اپنے رضوان دوست سے جا کے کہتا ہے 5 دن کے اندر میرے پیسے واپس کر دو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب اس کی ماں بھی پوچھ رہی ہے کہ تم نے سٹور خریدنا تھا، پیسے دیے، نہ تمہارے پاس کوئی رسید ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی تمہارے پاس گواہ ہے، تو پیسے گئے کہاں؟ تو اب یہ بتاتا ہے کہ رضوان کو پیسے دیے تھے، وہ اپنے بہنوئی کو دینے جا رہا تھا، لیکن کسی نے گن پوائنٹ پر اس سے پیسے چھین لیے۔ اب اس کی ماں اسے کہتی ہے تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے کہنے پر میں نے منتیں کر کے ہادیہ سے پیسے لیے، اس نے 10 لاکھ روپے دیے اور وہ میں نے تمہیں دے دیے، اور تم نے وہ پیسے گنوا دیے۔ تمہاری وجہ سے ہادیہ کو زہیب نے گھر سے نکال دیا۔ وہ لڑکی یہاں آئی، وہ تمہارے باپ کو اور تمہاری دادی کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے منتیں کی تو وہ لڑکی چپ کر کے یہاں لیٹی رہی، اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ لیکن اب تم کہہ رہے ہو کہ 10 لاکھ روپے چھن گئے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں عمیر کی اور اس کی ماں کی جو ہیں یہ اس کے باپ نے سن لی ہیں، عاصم نے، اور اب وہ اسے پتہ چل گیا کہ ہادیہ کیوں آئی تھی اور شوکت رضا اس کو لینے آیا تھا، تو زہیب اور ہادیہ کے درمیان کس بات پہ جھگڑا ہوا، کیوں نکالا۔ ایک تو یہ کہ 10 لاکھ روپے اس کی بیوی اور بیٹے نے ہادیہ کو جھوٹ بتا کر کے کینسر کا علاج کرنا ہے نانو کا لے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ نانو کے بارے میں جھوٹ بولا۔ تو اب یہ ساری باتیں اس کے باپ کو پتہ چل گئی ہیں، اب وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے گا یا نہیں۔ بہرحال یہ تو پتہ چل گیا اس کو کہ اس کی بیوی اور اس کا بیٹا کس قدر کمینے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں، لالچی لوگ ہیں، تو اب اسے ان کو سبق تو سکھانا چاہیے۔ یہی بات جب عمیر کی دادی کو پتہ چلے گی تو وہ کتنا غصہ کریں گی، لیکن وہ بیچاری بد دعا دینے کے علاوہ اور کر کیا سکتی ہیں۔ ہادیہ کے لیے ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور عمیر کو ظاہر ہے وہ ہمیشہ یہی دعا کرتی ہیں کہ سیدھے راستے پہ آ جائے، لیکن وہ ایسا بھٹکا ہوا ہے، ایسا نافرمان اور ایسا بیکار لڑکا ہے کہ وہ سیدھا ہونے کے قابل نہیں ہے۔ اب یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے مناظر میں ہم یا تو عمیر کو ہتھ کڑی لگتے ہوئے دیکھیں گے، یا تو اس کے دوست اس کو گرفتار کرا دیں گے، یا یہ دوستوں پہ حملہ کرے گا اور اس پہ کوئی صورتحال بنے گی، اور یہ کسی پرانے یا نئے کیس میں یہ گرفتار ہو جائے گا، اور یہ تو پولیس اس کو پکڑے گی، پولیس اس کی خوب خاطر مدارت کرے گی۔ اب اس کی ماں کا کیا ہوگا، وہ اپنی غلطیوں کا کس طرح اعتراف کرے گی اور کیسے معافی مانگے گی اپنے شوہر سے اور اپنی ساس سے، اور ہادیہ کی بے گناہی کا ثبوت کیسے دیں گے، زہیب کو کیسے بتائیں گے، جب تک بتائیں گے نہیں زہیب کا دل صاف کیسے ہوگا۔ تو یہ اب
ماموں کا کردار آ گیا ہادیہ کے کہ وہ جا کے زہیب کو ساری صورتحال بتائیں، تو ہادیہ بے گناہ اور بے قصور نکلے گی، ورنہ زہیب کے دل میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے اور سارا جو ہے وہ اس کو پکا کرتی جا رہی ہے، تو وہ شک اور بڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ شک اور غلط فہمیاں دور نہ کی گئیں تو معاملہ وہاں پہنچ سکتا ہے جہاں سمینہ اور سارا پہنچانا چاہتی ہیں، کہ زہیب اور ہادیہ کے درمیان غلط فہمیاں ہوں، جھگڑے ہوں، اختلافات اتنے بڑھ جائیں کہ زہیب اس کو طلاق دینے پر مجبور ہو جائے۔ اب اس کو روکنے کے لیے نانوں اور ماموں کو کردار ادا کرنا ہوگا، دیکھتے ہیں وہ کردار ادا کر پاتے ہیں یا نہیں۔